توشہ کیس میں عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری برقرار، عدالت نے منسوخی کی درخواست خارج کر دی۔ اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال نے چیئرمین تحریک انصاف کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کو برقرار رکھا ہے۔ عمران خان کی جانب سے وارنٹ منسوخی کی درخواست اسلام آباد کی سیشن کورٹ میں دائر کی گئی تھی۔ عدالت نے عمران خان کی جانب سے دائر درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا، جو کچھ دیر بعد سناتے ہوئے درخواست کو خارج کر دیا۔ وارنٹ کا نوٹس دینے کل اسلام آباد پولیس زمان پاک لاہور پہنچی تھی، جہاں پی ٹی آئی کارکنان اور پولیس کے درمیان بدنظمی ہوئی تھی۔ مریم نواز اور اعظم نذیر تارڑ کے خلاف توہین عدالت کی درخواستوں کے قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شجاعت علی خان نے نون لیگ کی چیف آرگنائزر مریم نواز اور وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کے خلاف توہین عدالت درخواستوں پر سماعت کی۔ درخواست گزار رانا شاہد نے عدالت کو بتایا کہ مریم نواز نے اعلیٰ عدلیہ کے ججز پر الزام لگایا۔ وزیر قانون نے نجی ٹی وی کے پروگرام میں اعلیٰ عدلیہ کے ججز کے خلاف بات کی۔ عدالت نے دونوں درخواستوں کے قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ جسٹس مظاہر علی نقوی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں نئی درخواست دائر کر دی گئی۔ سپریم کورٹ کے جسٹس مظاہر نقوی کو کیسز کی سماعت سے روکنے کے لیے میاں داؤد ایڈوکیٹ نے 2 صفحات پر مشتمل درخواست سپریم جوڈیشل کونسل میں دائر کر دی۔ درخواست میں جسٹس نقوی کے خلاف ریفرنس کی فوری سماعت اور عدالتی امور واپس لینے کی استدعا کی گئی ہے۔ درخواست کی نقول سپریم جوڈیشل کونسل کے دیگر 4 ممبران کو بھی ارسال کر دی گئی۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان قرض کی قسط کے معاملے پر اہم ورچوئل مذاکرات آج ہو رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان ورچوئل مذاکرات میں مثبت پیش رفت ہوئی ہے۔ رواں ہفتے ہی آئی ایم ایف کے ساتھ سٹاف لیول معاہدہ طے پانے کا امکان ہے۔ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ مذاکرات کے نتیجے میں سٹاف لیول معاہدے کے لیے لیٹر آف انٹینٹ پر دستخطوں کا امکان ہے۔ سی بی میں بلوچستان کانسٹیبلری کی گاڑی پر خودکش حملے کے نتیجے میں 9 اہلکار شہید جبکہ 15 افراد زخمی ہو گئے۔ بولان پولیس کے مطابق دھماکے کے بعد بم ڈسپوزل ٹیم جائے وقوع پر پہنچ گئی۔ علاقے کو سرچ کیا جا رہا ہے۔ کانسٹیبلری کے اہلکار سی بی میلے میں ڈیوٹی انجام دینے کے بعد کوئٹہ واپس آ رہے تھے کہ بولان کے علاقے میں دھماکے کا شکار ہو گئے۔ پولیس کے مطابق بولان دھماکے کے 3 زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے۔ دھماکے کے پیش نظر سول اسپتال کوئٹہ میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ عمران خان کو مکمل اور تمام معاملات پر صادق و امین قرار نہیں دیا تھا، سابق چیف جسٹس پاکستان ثاقب نثار نے واضح کر دیا۔ ثاقب نثار کا کہنا ہے کہ 2 روز سے میرا واٹس ایپ ہیک ہو گیا ہے، ابھی تک ریکور نہیں ہوا۔ خدشہ ہے میرے موبائل ڈیٹا کو کسی خاص مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو شخص آج عدالتوں پر حملہ آور ہے وہ کبھی عدالتوں کا پسندیدہ رہا ہے، صرف ایک مقدمے کے علاوہ اسے ہمیشہ عدالتوں سے ریلیف ہی ملتا رہا۔ جسٹس ریٹائرڈ ثاقب نثار سے سوال کیا گیا کہ پاناما کیس میں آپ پر نواز شریف کو نااہل کرنے کے لیے جنرل ریٹائرڈ فیض نے دباؤ ڈالا، جس پر انہوں نے کہا کہ جنرل ریٹائرڈ فیض کون ہے جو مجھ پر دباؤ ڈالتا؟ میں جنرل ریٹائرڈ باجوہ سے اس دعوے کے بارے میں بات کروں گا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں کیوں عمران خان کے لیے عدلیہ میں لابنگ کروں گا، مجھے اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر ہے۔ سیاسی لیڈر کی گرفتاری سیاسی قد کاٹ بڑا کرتی ہے، عمران خان کو گرفتار کرنے سے زیادہ اچھا ہے کہ اسے بھگائیں، خواجہ آصف کی میڈیا سے گفتگو۔ وزیر دفاع نے کہا کہ عمران خان کو اس کی بزدلی ذلیل و خوار کر رہی ہے۔ کل ساری قوم نے عمران خان کی بزدلی دیکھی، عمران خان چوہے کی طرح چھپ رہے تھے۔ رہنما مسلم لیگ نون کا کہنا تھا کہ 2 نمبری دیکھیں، شبلی فراز کہتے ہیں وہ یہاں نہیں ہیں، جبکہ عمران خان وہیں سے بعد میں خطاب کر رہے تھے۔ پیپلز پارٹی سے اختلافات پر خواجہ آصف نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے وزراء نے ہمیشہ اتحادی حکومت کا ساتھ دیا، اختلافات باہمی گفتگو سے حل ہو جاتے ہیں۔ پیمرا نے عمران خان کی تقاریر اور بیانات نشر کرنے پر پابندی عائد کر دی۔ اعلامیہ کے مطابق چینلز پر سابق وزیر اعظم عمران خان کا بیان اور گفتگو ریکارڈ یا براہ راست نہیں چلے گا۔ پیمرا نے پابندی آرڈیننس کے سیکشن 27 کے تحت لگائی۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا کہ عمران خان مسلسل ریاستی اداروں کے خلاف بے بنیاد الزامات لگا رہے ہیں۔ ٹی وی چینلز پر عمران خان کا کوئی بھی بیان، گفتگو یا خطاب براہ راست یا ریکارڈڈ کر کے بھی نشر نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری جانب پابندی کے باوجود عمران خان کی تقریر نشر کرنے پر ARY نیوز کا لائسنس معطل کر دیا گیا۔ پیمرا کے حکم نامے کے بعد ARY نیوز کی نشریات ملک بھر میں سلسلہ وار بند ہونا شروع ہو گئی۔ لاہور ہائی کورٹ نے وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہونے کے خلاف درخواست واپس لینے کی بنا پر نمٹا دی۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے رانا ثناءاللہ کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہونے کے خلاف کیس کی سماعت کی۔ دوسری جانب عدلیہ کو متنازع بنانے کے معاملے پر لاہور ہائی کورٹ نے وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کے خلاف توہین عدالت کی انٹرا کورٹ اپیل بھی خارج کر دی۔ جسٹس علی باقر نجفی نے ریمارکس دیے کہ ایسا ایشو سامنے لایا جاتا ہے جس کے خلاف کوئی جواب نہ آئے، فری مشورے دیتے ہیں کہ اس درخواست کو سپریم کورٹ لے جائیں۔
साबिक वज़ीर आला पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को रहीम यार खान की अदालत पेश कर दिया गया। मोहम्मद खान भट्टी को चेहरा छुपाकर अदालत पेश किया गया। पीटीआई कारकुन मोहम्मद खान भट्टी के चेहरे से चादर हटाने के लिए मज़ाहमत करते रहे। मोहम्मद खान भट्टी को एंटी करप्शन के दर्ज मुकदमे में बलोचिस्तान से गिरफ्तारी के बाद रहीम यार खान थाना एयरपोर्ट मुंतकिल किया गया था। IMF से मुआहदे की तवक्को पर डॉलर सस्ता, स्टॉक मार्केट में तेजी आ गई। इंटरबैंक में डॉलर ₹3.46 सस्ता होने के बाद ₹275 का हो गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स में 350 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हो गया। इंडेक्स 41,500 पॉइंट्स की सतह पर मौजूद है। और PSL 8 में आज कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स का मुकाबला होगा। कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम PSL में गुज़श्ता रोज़ अपना छठा मैच हार गई थी। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 180 रन का हदफ 8 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से कोलन मनरो ने 63 रन बनाए, जबकि आजम खान ने 35 और फ़हीम अशरफ ने 39 रन स्कोर किए थे।